ظاہری کسی تواضع کے بغیر، روایتی کسی انکسار کے بغیر، صحیح بات یہ ہے کہ اس قسم کی تدریبات کا انعقاد کرنے والے بڑا احسان کر رہے ہیں۔ ہم میں سے کتنے جو اپنی ذاتی طلب سے ان شخصیات تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب تک کی زندگی میں ہم نے کتنے بافیض علاقوں کا سفر کیے، پتہ چلا کہ فلانے صاحب فقہ کے ماہر ہیں، فرائض پر عبور رکھتے، فلانے صاحب نورانی قاعدے کا اچھا تجربہ رکھتے ہیں، ان کا تربیت کرنے کا انداز مجھے بہت پسند آیا۔ یہ سوچ کر ہم نے کتنے علاقوں کا سفر کیا، بڑا احسان کر رہے ہیں۔ پہلی بات یہی ہے، ان تدریبی مجالس میں طلب کے ساتھ بیٹھیے، ان تدریبی مجالس میں بے طلبی کے ساتھ مت بیٹھیے۔ دل جوئی کے لیے آ گئے، ساتھیوں سے ملاقات کا ایک بہانہ بن گیا، نئی دل جمعی کے ساتھ بیٹھے، خالی صاف برتن لے کر بیٹھے، سراپا طلب بن کر بیٹھے گئے۔ طالب کو اس کا انتظار نہیں رہتا جگہ کیسے ملتی ہے، اکرام کیا جاتا ہے، نظر انداز کیا جاتا ہے۔ طالب کو تو اپنے مطلوب کا غم لگا رہتا ہے۔ طلب کہتے ہی اسی کو ہے کہ جسے مطلوب کے ملے بغیر چین نہ آئے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ان کے معروف ملفوظات میں چھپا ہوا ہے۔ اس کے بعد بہت کچھ پڑھا، لیکن حضرت کا یہ ملفوظ بے بدل محسوس ہوا۔ حضرت فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ہیں، ایک طالب ہوتا ہے، ایک ناقد ہوتا ہے، ایک قانع ہوتا ہے۔ ناقد ہے، یہ کمی تھی، ایسا غلط کیا انہوں نے، نقائص ڈھونڈتا ہے، کمیوں کی تلاش میں رہتا ہے، بس ناقد ہے۔ ناقد کے لیے سوائے محرومی کے کچھ نہیں۔ مرید بن کر گیا تھا، مریض سمجھ کر گیا تھا، ممتحن بن کے رہنے لگا خانقاہ میں، طالب علم بن کر گیا تھا مدرسے میں، سرپرست بن گیا ناظم صاحب کا، ناظم صاحب کے سرپرست ہیں۔ ایسا غلط کر رہے ناظم صاحب، کیوں آئے تھے بھائی؟ ناقد بن گئے۔ اور تیسرا ہے طالب، قانع، قناعت کے ساتھ رہنے والا، جتنا آتا ہے میرے لیے کافی ہے۔ فراغت کے وقت جو علمی صلاحیت تھی، فراغت کے وقت جو عملی سطح تھی، اس میں کتنا اضافہ ہوا، ہم سب کو ٹٹول کر دیکھ لینا چاہیے۔ ہم طالب کے خانے میں ہیں یا قانع کے خانے میں ہیں یا ناقد کے خانے میں ہیں؟ طلب کے بعد کوئی چین سے رہا ہے؟ حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سوتے سوتے خیال آیا، قرآن کی آیت ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى،
ایسے تو 85 واقعات ہیں، ہمارے اکابر کا ہے، اس لیے بطور خاص سنا جاتا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو تو اس کے عمل کا ہی ثواب ملے گا۔ دل میں کھٹک پیدا ہو گئی، پھر ایصال ثواب کیوں ہے؟ اگر اسی شک میں مر جاؤں گا کافر اٹھایا جاؤں گا، یہ شبے کا کانٹا کیسے نکلے؟ سونے نہیں دیا ان کے طالبانہ مزاج نے، نکل گئے دیوبند سے گنگو، تہجد میں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ وضو کرنے کے لیے اٹھے، اندھیرا، عزیز الرحمن حاضر ہوا، کیا بات ہے؟ حضرت دل میں یہ سوال آ گیا۔ حضرت گنگوئی نے فرمایا آیت میں سعی ایمانی مراد ہے، سعی عملی نہیں۔ میں ایمان لاؤں گا مجھے فائدہ ہوگا، میرے کافر باپ کو فائدہ نہیں ہوگا، میری کافر ماں کو فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں اگر میں نماز پڑھوں گا، صدقہ خیرات دوں گا اور اس کا ثواب پہنچاؤں گا تو سعی عملی کا فائدہ دوسروں کو ہوگا، لیکن سعی ایمانی کا فائدہ دوسروں کو نہیں ہوگا۔ جواب پتا چل گیا، دل ہلکا ہو گیا، واپس آ گئے۔ طلب مانگنا چاہیے اللہ سے۔ اپنی فکر میں کمزوری آنے لگ گئی، اپنے عمل میں انحطاط آنے لگ گیا، اپنی اصلاح کے بارے میں بے فکری بڑھنے لگ گئی، ملک کے حالات کو دیکھا، کیا کرنا چاہیے؟ عالم کے حالات کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ اتنے سال سے تدریس کے شعبے میں ہوں، فنون پر عبور حاصل ہوا یا تنخواہ کا حاصل کرنا ہی زندگی کی معراج ہے؟ خطابت 15 سال سے کر رہا ہوں، پہلے دن کی کیسٹ ہے جو دوہرا۔ طلب کے ساتھ آئیے، طلب کے ساتھ رہیے، طلب مانگیے اللہ سے، چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ایک شیرز کے مسئلے کے پوچھنے کے بعد، ایک طلاق کے قضیے کے آنے کے بعد، ایک تاجر کے رجوع ہونے کے بعد کیوں جواب نہیں دیا میں کیوں نہیں پڑھ سکتا ہوں؟ اگر میں نہیں جواب دوں گا تو کون جواب دے گا؟ اگر میں اس تقاضے کی تکمیل نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ دوسری بات میرے عزیزو، ہم صاحب کہیں گے اچھے دوست کا انتخاب۔ عوام الناس میں کہا جاتا ہے، جوانوں میں کہا جاتا ہے، دینیات کی حدیث میں پڑھایا جاتا ہے، الرجل علی دین خلیلی فلینظر احدکم من یخالی۔ اللہ کے نیک بندوں کے واقعات ہیں۔ بخاری شریف میں امام بخاری نقل فرمایا، علقمہ بن قیس رحمت اللہ علیہ شام آئے، دعا کرنے لگے، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اے اللہ مجھے نیک دوست دے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت ابو الدرداء کے حلقے درس میں پہنچا دیا۔ حضرت حریث بن قبیصہ وہ بے قرار ہو گئے مدینہ پاک آنے کے بعد، اے اللہ اچھا دوست دے دیجیے۔ تو حضرت حریث بن قبیصہ کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مجلس مل گئی، حلقہ درس مل گئے۔ میرا دوست کون ہے فون کے علاوہ، جس کے ساتھ بیٹھ کر میں مطالعے کا تبادلہ خیال کرتا ہوں، مجھے تہجد میں اٹھاتا ہے، اس کی تلاوت کو دیکھ کر مجھے اپنی تلاوت کے بڑھانے کا شوق ہوا،
اس کے نفل روزوں کو دیکھ کر مجھے نفل روزے کا شوق ہوا، اس کی اپنی بیوی کو حافظہ بنانے کو دیکھ کر شرم آنے لگی کہ میں نے اپنی بیوی کو کچھ نہیں پڑھایا۔ کون ہے ایسا جلیس صالح؟ حضرت نانوتوی کو جو گنگوہی مل گیا، منظور نعمانی کو جو حضرت علی میاں مل گئے، اور تاریخ میں دستی و دوستیاں جو انقلابی بن گئی، تاریخ ساز بن گئی، صداقتیں قرابتوں میں بدل گئی، رفقائے درس تھے رفقائے تحریک بن گئے، رفقائے درس تھے رفقائے تصنیف بن گئے، رفقائے درس تھے پیر بھائی بن گئے۔ ہمارے یہاں حیدرآباد میں یوسفین درگاہ ہے، دو بزرگ ہیں، یوسف صاحب شریف صاحب، ایک شام کا رہنے والا، ایک مصر کا رہنے والا، کنعان، اور ایک مصر، حج کے لیے نکلے۔ میدان عرفات میں ملاقات ہو گئی، عرفاتی بھائی بن گئے، اور حضرت کلیم اللہ جہاں آبادی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، پیر بھائی بن گئے۔ ملازمت یا دینی خدمت کے لیے حیدرآباد کا رخ کیا، اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی فوج میں ملازمت اختیار کی۔ تاریخ کا عجیب پہلو ہے، لمبا واقعہ ہے۔ گولکنڈہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے ان دو بزرگوں کو دیکھا، ہوا چل رہی ہے، چراغ بجھتا نہیں ہے، اور یہ قرآن پڑھ رہے ہیں رات میں۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ایسے بزرگ ہیں پھر بھی یہ قلعہ فتح کیوں نہیں ہوتا؟ بہرحال گلزار ہاؤس کے پاس ایک صاحب موجود تھے، ٹھیکری پر لکھا، 2 مرتبہ آئے گئے، قلعہ فتح ہو گیا۔ بادشاہوں میں خانہ جنگی ہونے لگی، انہوں نے ملازمت چھوڑ دی، اللہ اللہ کرنے لگ گئے، نام پلی کے علاقے میں مقیم ہو گئے۔ ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا، دوسرے ساتھی موجود نہیں تھے، وہ بھی آئے، دیکھا کہ ایک بھائی کا انتقال ہو گیا، یوسف صاحب اور شریف صاحب میں سے ایک کا۔ تو دوسرے نے کہا یہ کیسا؟ وہ گئے کفن لیٹ کر، کفن پہن کر لیٹ گئے، انتقال ہو گیا، ایک ہی دن میں انتقال ہوا۔ بڑا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ نے مضمون لکھا، دین اور دنیا کے بھائی، دین کے 2 بھائی، دنیا کے 2 بھائی، یہ بھی تو دوستیاں ہیں، یہ بھی تو تعلق کا ایک رخ ہے۔ ہم سب کو ضرورت ہے۔ میرے استاد حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب فلاحی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، ہم جب لندن میں ہوتے ہیں رمضان کے مہینے میں، میرے ایک دوسرے استاد ہیں ترک سر کے، حضرت مولانا احمد صاحب ٹنکاروی دامت برکاتہم، ہم تراویح کے بعد بات کرتے ہیں کہ آج تم نے تفسیر میں کیا سمجھا، میں نے تفسیر میں کیا سمجھایا۔ مطالعے کے نئے رخ کا تبادلہ، کوئی جھجک نہیں، اپنی اولاد کی تربیت کے بارے میں ایک دوسرے کے تجربات کا لین دین۔ تو یہ دوسری بات ہے کہ ہمیں صالح متفکر دوستوں کا انتخاب کرنا ہے۔ دنیا طلبی بڑھ رہی ہے، آخرت رخی ہو رہی ہے، زندگی چیزوں کا شوق بڑھ رہا ہے، اعمال کا شوق بڑھ رہا ہے۔ فون کی صحبت کم کرو بھائی، اگر زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہو۔ حضرت مولانا عبد القوی صاحب فرماتے ہیں رات کے 1 بجے میسیجز کی آواز آتی ہے، 2 بجے میسیج کی آواز آتی ہے، کیا کر رہی ہے مولوی صاحبہ؟ شیوخ سے پوچھیے، کوئی معاملات کے پورے کرنے والے نہیں، نظماء کو پوچھیے،
وقت پر آنے والے ملازم نہیں. صدر معلمین کو پوچھیے مطالعہ کر کے نہیں آتے استاد. کیا کر رہے بھائی؟ رات کے 2 بجے تک جا کر. سوشل میڈیا نے کون سے عربی ادب میں ترقی دے دی، سیاست دانی میں شعور کو بلند کر دیا، امامت کی قرات بہتر ہو گئی، تزکیے کے سلوک کے مقامات طے ہو گئے. اس فون کے استعمال نے خطابت کو مؤثر بنا دیا. ہم ہی ہیں ہر کلپ کے مخاطب، ہم ہی ہیں ہر پوسٹ کے فارورڈ کرنے والے، ہر موضوع پر رائے دینے کے لیے تیار. حضرت مولانا الیاس صاحب گمن دامت برکاتہم فرماتے ہیں کچھ تو اپنا دائرہ متعین کرو، کس کو سننا ہے، کس کو پڑھنا ہے، کس میدان میں پڑھنا ہے. کھلونا بنے رہو گے سوشل میڈیا کے. وہ جو چاہے دکھائے گا، جو چاہے گا سنائے گا. کب سنو گے وہ جو اکابر چاہتے ہیں؟ کب پڑھو گے وہ جو زمانہ تقاضا کرتا ہے؟ تیسری بات، ہم سب کو چاہیے کہ اپنے اکابر کی سوانح عمری کسی نہ کسی بزرگ کی سیرت مطالعے میں ہے. من استن منکم فلیستن بمن قد مات. ہماری طبیعتوں پر کس کا اثر ہے؟ ہمارے ذہنوں میں کس کی تصویر چل رہی ہے؟ مثالی نمونہ ہم کس کو بنا کر چل رہے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں ماضی قریب کے اکابر میں قاری صدیق صاحب کو پورا پڑھ لیا، حضرت ہردوئی کو پڑھ. آپ کے علاقے میں مولانا نور اللہ قادری رحمت اللہ علیہ بڑا عظیم انسان، کتنے ترجمے کر دیے اردو زبان سے تیلگو میں، انجمنوں اکیڈمیوں کا کام کر دیا. میرے بھائی، آدمی زندوں کے پاس جاتا نہیں، مرحومین کو پڑھتا نہیں، تو سوائے اخبارات کے، سوشل میڈیا کے طبیعت پر کسی کا اثر نہیں ہے. پڑھنا چاہیے. متقدمین کو پڑھو، سیر اعلام النبلاء، حلیۃ الاولیاء، تذکرۃ الاولیاء. آدمی کسی نہ کسی اللہ والے کی سوانح ملفوظات چھپے ہوئے. خاندان عثمانی، تقی عثمانی صاحب کا خاندان، ان کے فرزندان نے جمع کیا ملفوظات امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل. اثر ہے ان چیزوں کا. سوانح عمریوں کا بڑا اثر ہے. قرآن انبیاء کی سوانح سناتا، اولیاء کا تذکرہ کرتا ہے. آدمی نقال بن جاتا ہے غیر شعوری طور پر. کلام میں متکلم ہوتا ہے، مکتوب میں کاتب ہوتا ہے. اپنے اکابر کی سوانح عمری. قاسمی تو کہتا ہوں کتنا پڑھا علماء دیوبند کو، مظاہری کہتا ہوں کتنا پڑھا علماء مظاہر کو. نسبت تو ہے، مناسبت کتنی ہے. رشادی کہتا ہوں کتنا اخذ کیا. حضرت مولانا مفتی اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ کے ادب کو کتنا اخذ کیا. بڑے حضرت مولانا ابو سعود صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہمہ جہت کام کرنے کو. بیڑا پار نہیں ہوگا نسبتوں سے، مناسبت کے بغیر. اے فاطمہ، تیرا باپ تجھے جہنم سے نہیں بچا سکتا، اپنے آپ کو بچا لے جہنم کی آگ سے. فَإِنَّنِي لَا أُغْنِيكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. یہ فرمایا
حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرت میں کس کو نمونہ بنا کے چل رہا ہوں؟ فلانے نے کہہ دیا آپ کی تنخواہ کم ہے کم ہے کم ہے، ایسا سے کم تری میں پڑ گئے۔ اکابر کے جفاکشی کے واقعات ہمارے پاس تشریف ہے۔ دارالعلوم حیدرآباد میں حضرت مولانا یونس صاحب جون پوری رحمت اللہ علیہ، شیخ الحدیث، دارالعلوم حیدرآباد میں ختم بخاری کا جلسہ ہو، جانے لگے، ٹرین تھی ورنگل سے، حضرت مولانا فاروق صاحب کشتہ پوری دامت برکاتہم نے لفافہ پیش کیا۔ کوئی برا نہیں ہے، کوئی غلط نہیں ہے، ضرور خدمت کرنی چاہیے۔ جو بیچارے دین کے لیے وقف ہیں ان کو معاشی یکسو کرنا چاہیے۔ شیخ یونس صاحب رحمت اللہ علیہ کا رنگ میں بتلانا چاہتا ہوں۔ حضرت نے جب پیش کیا بہت ڈانٹا اور یہ کہا دین کی ایک ہی خدمت تو ہوتی ہے میرے سے، بخاری پڑھانے کی، اور تو وہ بھی چاہتا ہے کہ میں ضائع کر دوں، اجرت لے کر ضائع کر دوں، قیمت لے کر ضائع کر دوں۔ یہ زہد کی بلندیاں حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، ان کی کتاب چھاپی گئی ٹابیل سے، لے سکتے ہیں حقوق طبع، قبول کر سکتے ہیں رائلٹی۔ عزیمت کا ایک روح، حضرت کا خاص مزاج۔ حضرت نے فرمایا پوری زندگی حدیث پڑھا کر کھاتا رہا، آخرت کے لیے بھی کچھ رہنے دو میرے لیے۔ کیا ان کا پڑھانا اجر کے لیے نہیں تھا؟ کیا وہ اتنے مطلب پرست تھے؟ لیکن انہوں نے ہمیشہ آخرت کو سامنے رکھا۔ حضرت کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، جلسہ منعقد کیا گیا، ان کے ذاتی مکان کی تعمیر کے لیے چندہ ہونے لگا۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ جن کے عقائد متاثر ہو گئے تھے، حضرت کشمیری ذریعہ بنے انہیں اسلام کی طرف لانے کے، بڑے مداح تھے وہ حضرت کشمیری کے۔ تو حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور یہ فرمایا لوگوں میں تو انور شاہ کی روح کو تڑپتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اس کی غیرت اس چندے کو گوارا نہیں کرے گی کہ اس کے ذاتی مکان کے لیے چندہ کیا جائے۔ قوم کے اجتماعی تقاضے کے لیے بات الگ ہے، انور شاہ کی روح تڑپ رہی ہوگی۔ ایسے خودداری کے واقعات، ایسے استغنا کے واقعات، ایسی قناعت کے واقعات حضرت مولانا عبد القوی صاحب دامت برکاتہم کے استاد تھے، حافظ شاہ معظم شہید رحمت اللہ علیہ۔ میں سناؤں گا ان کا تذکرہ۔ اذان کے بعد کسی نے انہیں مسجد میں جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مسجد میں اذان سے پہلے مولانا فرماتے ہیں ان کی مسجد میں جاتے تو احساس ہوتا احکم الحاکمین کے دربار میں آئے۔ کلر کرنے نہیں دیا، گیس کے تیل کی بو آئے جائے، فرشتوں کو تکلیف ہوگی۔ چھٹی کے دنوں میں فیض العلوم آ کر جاتے دروازے تک، عادت باقی رہے۔ بابری مسجد کی شہادت کا واقعہ ہوا، کرفیو میں تھوڑی سی ڈھیل دی گئی تو وہ اپنی طبیعت کے مطابق فیض العلوم دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ تو راستے میں دو بلوائیوں نے، حضرت سائیکل پر جا رہے تھے، پیچھے سے آ کر چھڑا گھونپ دیے تو وہ سائیکل پر سے اتر گئے، رکعت باندھ کر کھڑے ہو گئے، کھڑا نہیں ہویا گیا، سجدے میں گر گئے، انتقال ہو گئے۔ وصیت کر رکھی تھی، ان کے بیٹے موجود ہیں کہ میرے
کفنانے وغیرہ کا سامان اس صندوق میں، مرنے کے بعد یہیں سے سب انتظام کر لینا۔ صندوق کھولا گیا تو اس میں کفنانے کا سامان تھا، نہلانے کا سامان نہیں تھا۔ پریشان ہو گئے۔ مفتی عبد المغنی صاحب رحمت اللہ علیہ نے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی سے پوچھا کہ حضرت کیا کیا جائے؟ فقیہ العصر نے پوچھا کہ بھئی ان کا انتقال کیسے ہوا؟ کہا کہ حضرت یہ واقعہ تھا، وہ تو شہید مرے ہیں، شہید کو نہلایا کہا جاتا ہے۔ مان لیا تھا اللہ سے، یقین کر لیا تھا کہ جب میری شہادت کی ہی موت ہے تو نہلانے کے سامان کی کیا ضرورت؟ یہ اللہ سے معاملہ کرنے والے لوگ دل بھکاری ہی رہے گا جب تک مخلوق کی طرف متوجہ ہوگا، دل غنی بن جائے گا جب اللہ سے امیدوار ہوگا۔ کیا دیا ہے مخلوق نے کسی کو؟ محلے کی یہودی نے کہا امام صاحب سے میں کھانا دے دیا کروں گا، دل مطمئن ہو گیا۔ تو ان کے دوست نے غیرت دلائی، اللہ نے کہا تو تجھے اطمینان نہیں ہوا، ایک انسان یہودی نے کہا تو تجھے اطمینان ہو گیا۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ آپ سارے اکابر کو دیکھیں گے کہ انہیں ذمہ داریوں کا غم ستاتا تھا، ضرورتوں کا غم نہیں ستاتا تھا، ذمہ داریوں کا غم ستاتا تھا۔ میں اپنی ذمہ داری کیسے پوری کروں؟ کوتاہی ہو رہی ہے مجھ سے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ روضہ اقدس پر بڑی ہمت کر کے حاضری دیتے۔ ایک دن بہت تیاری کی، روضے کے قریب آئے، کہا کہ مولوی اسماعیل آج ہمت نہیں ہوتی، واپس لے چلو، تم سلام پڑھ لو۔ پھر دوبارہ ایک دن آئے، روضے کے قریب گئے، فرمایا آقا زکریا نے نہ ہی دین کا علم صحیح حاصل کیا، نہ ہی اس پر عمل کیا، نہ ہی اس کو امت تک صحیح پہنچایا۔ زکریا کے پاس کوئی عمل کی پونجی نہیں ہے سوائے توبہ کے آنسو کے۔ آپ استغفار کر دیجئے زکریا کے لیے، 50 سال بخاری پڑھائیے، جن کی کتابوں کے چرچے ہیں عالم میں۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ ملاقات کے لیے گئے، آنکھ کا آپریشن ہوا، شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے، اور عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مولوی عمر میری آخرت کا کیا ہوگا؟ تو مولانا عمر صاحب پالنپوری نے فرمایا آپ کے شاگرد، آپ کے خلفاء، آپ کی کتابیں بڑا آخرت کا ذخیرہ ہے۔ تو شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہچکیاں بن گئی۔ مولوی عمر وہ تو دنیا میں کہا جا چکا، اب آخرت کے لیے کیا رہا؟ وہی حدیث ہے اول من تسعر بہم النار، سب سے پہلے جن لوگوں کے ذریعے سے جہنم دہکائی جائے گی وہی مجاہد شہید ہونے والا، وہی قاری قرآن کا ماہر، وہی سخی۔ ان سے اللہ یہی فرمائیں گے دنیا میں کہا جا چکا تجھے سخی، دنیا میں کہا جا چکا قاری، آخرت کے لیے کیا ہے تمہارے پاس؟ یہ غم ہے۔ اکابر کا عکس ہماری طبیعتوں پر ہو، ان کا نقش ہو ہمارے ذہن و دماغ پر، ان کی تصویر گھوم رہی ہو، شاہ ولی اللہ کے سوچنے کا انداز، حضرت مجدد کے منصوبے ہمارے ذہن میں چل رہے ہو۔ میرے عزیزوں، عوامی رابطے کے طریقے کیا ہیں؟ اہم سوال رہتا ہے عوام سے رابطہ کیسے ہو؟ امامت کر رہے ہیں ہم لوگ،
خطابت میں ہیں، مکتب میں ہیں. افسوسناک واقعات ہوتے رہتے ہیں. نکالا گیا، چاہنے والے دو بھی نہیں، تو کیا کیا بھائی آپ؟ ہم مدینہ منورہ میں تھے. حضرت مولانا ڈاکٹر الیاس عبدالغنی فیصل صاحب سنانے لگے. بڑے محقق عالم ہیں، صاحب تصانیف ہیں، معذور ہیں. مولانا فضل الرحمان محمود صاحب، مولانا محمود صاحب کے پاس، فضل الرحمان صاحب کے والد کے پاس ایک شخص آیا. حضرت 25 سال کے بعد مجھے نکال دیا گیا مسجد سے، آپ سفارش لکھ دیجئے بحال ہو جائے میری نوکری. تو مفتی محمود صاحب نے فرمایا تمہارے چاہنے والے کتنے ہیں؟ کہا کہ حضرت 4-5 آدمی ہیں جو میری موافقت میں ہیں، یا 25 آدمی ہیں جو میری موافقت میں. حضرت نے فرمایا لاؤ پرچی لاؤ. کمیٹی سے درخواست کی، واقعتاً اس کو نکال دیا جائے. 25 سال محنت کی، 25 آدمی بھی تیار نہیں کیے، اور 25 سال رہے گا کچھ نہیں کرے گا، نکال دیا جائے. بے فیض ہے یہ، باج ہے یہ. ملازم تھا، منقلب نہیں تھا. مکتب پڑھایا جائے، مؤثر پڑھایا جائے. حضرت مولانا احمد عبید الرحمان اطہر صاحب فرماتے بھائی نصاب و نظام پر اصرار نہیں، نتیجے پر اصرار ہے. نتیجہ لا کے بتاؤ، پڑھا کے بتاؤ. جس کے دل میں درد ہوگا اللہ عجیب عجیب دروازے کھولیں گے پڑھانے کے، منہج کھولیں گے. مکتب کے کام کو ہلکا نہ سمجھو. مکتب مضبوط ہے تو مدرسے مضبوط ہے. مکتب کے طلبہ 5 سال صحیح محنت کی، یہی محلے کے جوان ہیں، یہی مستقبل کے آپ کے معاون ہیں، یہی آپ کے اعوان و انصار ہیں، یہی وہ بیج ہے جس میں دسیوں باغات ہیں. شیخ احمد یاسین حماس کے بانی نے ان مجاہدوں کو مکتب میں پڑھایا تھا. جوانی میں نے مکتب سے ان کو مجاہد بنایا. تحریکی مزاج، بیت المقدس کے لیے اپنے سب کچھ قربان کرنے کے جذبے مکتب سے بنائے. چوزے لے لیے جائیں گے، مرغی ہاتھ میں آ جائے گی. بچوں پر محنت ہوگی، ماں باپ ہاتھ میں آئیں گے. کتنے ایسے کامیاب مکتب ہیں جو منظم مدرسے بن گئے. کتنے مکتب کے طلبہ استاد جی سے متاثر ہوئے، عالم بننے کے لیے آ گئے. ایمان کا بیج بونا ہے، تصحیح الفاظ بھی کرنا ہے، تصحیح افکار بھی کرنا ہے. الفاظ بھی درست کرنا ہے، عقیدے بھی درست کرنا ہے. تحفیظ پر بھی توجہ دینا ہے، تفہیم پر بھی توجہ دینا ہے. کہانیاں تو سناؤ، واقعات تو بتلاؤ، اللہ کی محبت کی چنگاری تو لگاؤ، عشق رسول کا کوئی چراغ تو جلاؤ. کبھی دعا کی رقت اور درد تو بتاؤ، کبھی لمبے سجدے وہ ہمارے بھی تو دیکھیں، مسنون وضو کبھی ہم میں بھی تو جھلکے. مکتب بہت اہمیت کے قابل ہے. وہی مکتب مؤثر ہے جہاں پر پیرنٹ میٹنگ ہو، اولیاء طلبہ کو جوڑا جائے، سرپرستوں کو جوڑا جائے، اولاد کی تربیت کے اصول بتائے جائیں. نابالغ پڑھ رہا ہے، بالغوں کو زیادہ ضرورت ہے. والد کو بلاؤ پڑھنے کے لیے. رٹانے میں صلاحیت نہ لگاؤ، ذہن سازی پر اپنا وقت لگاؤ. بالغان کا مکتب، بزرگان کا مکتب ہم طالب علم بن کر پڑھائیں ان بوڑھوں کو
ہم استاد بن کر نہ پڑھا رہے، جب آئیں ان بڑوں کا استقبال کریں، ذہن سازی ہو، بہو کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ذہن سازی ہو، داماد کے ساتھ برتاؤ کیسے ہو، تجارت کے اصول کیا ہیں، موجودہ ملکی ملی ذمہ داریاں کیا ہیں، عوامی رابطے کا بہترین طریقہ اپنے مسلیوں کی عیادت کرنا، محلے میں بیمار ڈائلیسس پر ہیں 5 سال سے، ہم میں سے کتنے ہیں عیادت کرنے والے؟ ایمان والے کا ایمان والے پر حق ہے، میرے مسلی کا میرے اوپر کتنا حق ہے؟ 10 واقعات ہیں اپنے اکابر کے، مسلی نزع کی عالم میں ملاقات کے لیے گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مسلی کو نہیں پایا، ملاقات کے لیے گئے، اپنے مسلیوں اہل محلہ کی عیادت، دعا تو پڑھ دیجیے مسنون، کیا جیب ہلکی ہوتی، اللہ کی مدد متوجہ ہو جائے گی۔ علماء ہیں تعزیت کرنے والے، علماء ہیں تجہیز و تکفین کرنے والے، عوام الناس سے رابطے کا مؤثر ذریعہ، جنازے نہلانے کے لیے گئے، گشت میں گئے، 10 سال تک کبھی نہیں آیا، لیکن اس کے شرابی باپ کے جنازہ نہلانے کے لیے گئے، پورا خاندان محبت میں گرفتار ہو گئے، پورا خاندان گرویدہ ہو گیا امام صاحب کا، واہ ہمارے امام صاحب نے میرے والد کا جنازہ نہلایا، تجہیز و تکفین تک رہے۔ عوامی رابطہ ہوگا مؤثر خطابت کے ذریعے، ایک عام 4 مہینے والے ساتھی کی معلومات کی جو سطح ہے 8 سال والے کے معلومات کی سطح بھی وہی ہے۔ کیوں سنے گا وہ جدت کے بغیر، کیوں سنے گا وہ ندرت کے بغیر، مادی تیاری بھی نہیں، روحانی تیاری بھی نہیں۔ صلاۃ التسبیح پڑھو، صلاۃ الحاجت پڑھو، گشت کرو اپنے گاؤں میں، جمعہ کے فضائل بتاؤ، مسجد میں بلاؤ، خود ہی سنو۔ ہر آدمی شہر کی بڑی مسجدوں کی طرح مجمع کا انتظار نہ کرے، ایک بیٹھا ہو 1000 بیٹھے ہو، پوری تیاری کے ساتھ آدمی سنا ہے، آواز پہنچانے والے اللہ ہیں، مؤثر خطابت، کتنا بہترین موقع ہے۔ ہمیں تیلگو آتی ہے اور علاقے میں تیلگو زبان غیر مسلمی بولتے ہیں، ہم زبانی کا ایک کنیکشن مل گیا ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ اسلام کا تعارف کرانے کے لیے، ہم زبانی کا ایک کنیکشن مل گیا غلط فہمیوں کے ختم کرنے کے لیے، غیر مسلموں کے شبہات کے ازالے کے لیے، اڑوس پڑوس کے چرچ میں جا کر خیر سگالی کے تعلقات بنانے کے لیے، مظلومین کا اتحاد قائم کرنے کے لیے۔ چھوڑیے پوری دنیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے خاندان پر محنت کے لیے کیا تکلیف ہے؟ آپ کے خاندان کے طلاق کا مسئلہ پولیس اسٹیشن کیوں جا رہا ہے؟ آپ کے خاندان کے تقسیم جائیداد کے قضیے عدالت میں کیوں جا رہے ہیں؟ آپ نے اپنے خاندان کے جوانوں کے عصری تعلیم کا کیا منصوبہ بنایا؟ آپ نے اپنے خاندان کی قریب البلوغ بچیوں کو بٹھا کر، قریب النکاح بچیوں کو بٹھا کر نکاح کا کیا دین سکھایا؟ مکلف ہونے کے بعد کے شرعی پردے کا نظام کیا بتلایا؟ خاندان بھی چھوڑیے، یہ بیوی ہے نکاح میں 10 سال سے،
یہ نکاح میں ہے بیوی 15 سال سے، کیا اس کا قرآن درست کر دیا؟ یہی تو سب سے پہلی معلمہ ہے، یہی تو سب سے پہلی طالبہ ہے۔ کتنا بڑا احسان ہے اس بیوی کا، ان اہلیہ کا۔ دنیا کو چھوڑا، آخرت کو چاہا، آ گئی وہ ایک عالم دین کے نکاح میں۔ اس کو دین بھی ملا نہیں ملا ہمارے نکاح میں آ کر؟ دین کی محنتوں میں شرکت بھی ملی یا نہیں ملی؟ کچھ دن پہلے ہم بارڈولی گئے، نورانی مکاتب کا ایک نظام چلتا ہے، ہمیں بتایا گیا یہ علماء ہیں، یہ 2 گاؤں میں مکتب پڑھاتے ہیں، 3 گاؤں میں مکتب پڑھاتے ہیں، صبح میں ایک گاؤں میں، شام میں ایک گاؤں میں۔ قبولیت کے پیمانے میں تولو اپنی خدمت کو۔ ملکوں میں جانا ہی صرف دین کی خدمت نہیں، شیخ الحدیث بننا ہی صرف دین کی خدمت نہیں، بڑے بڑے اسٹیجوں پر خطابت کے جوہر بتانا یہی صرف دین کی خدمت نہیں، سوشل میڈیا پر تشہیری بڑے بڑے پلیٹ فارم سے خطابت کے جلوے بتانا یہی صرف دین کی خدمت نہیں، مکتب بھی دین کی خدمت ہے۔ دشمنوں کی جڑ کٹ رہی ہے، باطل کی جڑ کٹ رہی ہے، دور افتاد پسماندہ کٹے ہوئے مسلمانوں کے ایمان کے بچانے کا نظم ہو رہا ہے ان مکتبوں میں پڑھا کر۔ قبولیت پر نظر رکھو، اللہ قبول کر لے بس۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے شیخ نور محمد صاحب جھنجابی رحمت اللہ نے مکتب کے استاد تھے۔ یہ نورانی قاعدہ نور محمد لدھیانوی رحمت اللہ نے ہم نے مصر کے آخری گاؤں میں دیکھا، مدینہ پاک مسجد نبوی میں دیکھا، مکہ مکرمہ میں دیکھا۔ کیا نورانی قاعدہ مصر کے قرہ نہیں لکھ سکتے؟ کیا سعودی کے قرہ نہیں لکھ سکتے؟ کیا رکھا ہے اس نورانی قاعدہ میں؟ کون سا اخلاص ہے جو اس کو دنیا کے چپے چپے تک پہنچا ہے؟ ایک عجمی کا نورانی قاعدہ۔ یمن میں ٹریننگ کلاسز ہوتی ہے نورانی قاعدے کے طریقے تدریس کی، اور ہر ایک کو ظاہری طور پر نیک نامی مل جائے ضروری نہیں، دنیا جانے نہ جانے میرا اللہ جانتا ہے کافی ہے۔ کیا دے گی مجھے دنیا، اور دنیا کا دیا ہوا کتنے دن رہے گا؟ دینا تو اصل اللہ کا دینا ہے، ملنا تو اصل آخرت کا ملنا ہے۔ وہ ملنا بھی کس کام کا جو موت پر چھڑ جائے، وہ ملنا بھی کس کام کا جو موت پر چھوٹ جائے۔ آس پاس کے دیہاتوں میں، اڑوس پڑوس کے علاقوں میں آدمی جا کر محنت کرے۔ میرے بھائی بڑی تکلیف سے کہتے ہیں، چھوڑو تاریخ کا بدلنا، چھوڑو ملکوں کا بدلنا، صوبوں کو بدلنا، علاقوں کو کھڑا کرنا، خاندان کا انقلاب، بیوی کو پڑھانا، اپنے فجر کی ذمہ داری تو لے لو، اپنے فجر کے ذمہ دار تو بن جاؤ۔ علماء کی تعداد بڑھ رہی ہے، محلے کی مسجد میں فجر کے مصلیوں کی تعداد نہیں بڑھ رہی، اہل علم کی تعداد بڑھ رہی ہے، دینداری کی سطح بلند نہیں ہو رہی ہے۔ کہا جاتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ کیا انبیاء علیہ السلام نے 5 وقت کی نماز پڑھائی، 1.25 گھنٹے کا مکتب پڑھایا اور 2-4 ٹیوشن پڑھائے، اور اس کے بعد اپنی انفرادی سرگرمیوں میں لگ گئے؟ کیا انبیاء علیہ السلام کا مشن اتنا ہی تھا؟ حضرت یوسف ہے، جیل کو بدل دیا، سلطنت کو بدل دیا،
حضرت شعیب نے تاجروں کے دھارے کو بدل دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پسماندہ بنی اسرائیل کو، سبطیوں کو قبطیوں پر دین کے ذریعے سے غالب کیا. حضرت اسماعیل نے اپنے قبیلے پر، حضرت ابراہیم نے پورے عراق و فلسطین کو. وراثت یہ ہے میرے بھائی، سیرت میں انقلاب ملے گا معاش کا، انقلاب ملے گا معاشرت کا، انقلاب ملے گا سیاست کا، بین الاقوامی تعلقات. سیرت کی چھوٹی کتاب کی فہرست دیکھی ہے، تب اندازہ ہوگا کہ میں دعوت میں کتنا وارث بناؤں، تعلیم میں کتنا وارث، تزکیے میں کتنا وارث. انبیاء علیہ السلام کی وراثت پورے ما انزل میں چاہیے. بلغ ما انزل الیک، پورے اقرأ بسم ربک الذی خلق سے لے کر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ان دو آیتوں کے درمیان اتاری جانے والی پوری شریعت کی ترجمانی چاہیے. ہدایہ کی 4 جلدیں، بخاری کی پوری فہرست، قرآن کے تفسیری سارے مضامین کی دعوت جو ہوگی وہی مکمل دعوت کہلائے گی، ورنہ پوری شریعت کی دعوت نہیں ہے، چند جزئیات کی ہے، چند اعمال کی ہے. مدرسے چلائے جاتے ہیں، کوئی ناظم ہے، کوئی ملازم ہے. حضرت مولانا عبد القوی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں چھوٹا بننے کی سنتیں سیکھیں اور بڑے بننے کی سنتیں سیکھیں. اہم پہلو ہے. میں ناظم تو بن گیا لیکن مجھے ماتحتوں کو لے کر چلنا نہیں ہے. میں ملازم ہوں لیکن ناظم کے ساتھ نبھنا نہیں ہے. کہاں ہے 40 سال تک ایک ادارے میں پڑھانے والے، معمولی باتوں پر ناراضگی، مزاجوں کے انبن کے تحمل نہیں ہے. ہر کونا مشق مدرس ناظم بنتا چلا جائے تو نظام تعلیم کبھی ترقی نہیں کر سکتا. قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ 60 سال سے زیادہ حضرت ہردوئی کے پاس نوکر رہے. ان دونوں بزرگوں کی کرامت سیکھی جائے. ناظم کیسے ہوتا ہے، ملازم کیسے ہوتا ہے. فرمانے لگے کہ میں نے ٹھان لیا کہ نوکر بننا آسان ہے، افسر بننا مشکل ہے. ہم نے سوچ لیا کہ نوکر بننا ہے. 60 سال ہو گئے ہمارے ہردوئی میں. اللہ تعالیٰ نے بڑی عمر انہیں عطا فرمائی. استقامت سے ایک ادارے میں جب پڑھایا جاتا ہے تو نظام تعلیم مستحکم ہوتا ہے. درخت 10 جگہ اکھاڑ کر 10 جگہ لگایا جائے، کہیں پر بھی پھلدار نہیں ہوگا، جڑیں نہیں مضبوط ہوگی، ادارے کی چھاپ علاقے پر قائم نہیں ہوگی، فارغین باکمال نہیں ہوگے. حضرت ہردوئی رحمت اللہ علیہ جب قاری امیر حسن صاحب رحمت اللہ علیہ کا کہیں سفر ہوتا تو میزبانوں سے پوچھتے کیسے لے جا رہے، خادم ہے یا نہیں، کھانا کیا ہوگا، قیام کیسے ہوگا. حضرت کی راحت کا پورا خیال، آب و ہوا کی پوری رعایت. یہ ہوتا ہے ناظم اور یہ ہوتا ہے ملازم. ہم نے نہیں سیکھا. ہمارے حضرت مولانا عاقل صاحب رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس ایک خاتون آئی اور آ کر کہنے لگی کہ حضرت جب تک میں بہو تھی تو مجھے ساس بری لگتی تھی، اور جب سے میں ساس بن گئی ہوں بہو بہت بری لگتی ہے. تو حضرت نے فرمایا خامی نہ ساس میں ہے
نہ بہو میں ہے۔ جب تک بہو تھی تو سسرال کو اپنا اصلی گھر سمجھنا اور بوڑھوں کے تجربات سے فائدہ اٹھانا۔ سویرا جاگنا نہیں آیا، سویرے جاگنا نہیں آیا، اور جب ساس بن گئی تو چھوٹوں کو نبھانا، غصہ پینا، تنہائی میں نصیحت کرنا، یہ نہیں آیا۔ اس لیے جب تک بہو تھی تو ساس بری لگتی رہی، اور جب ساس بن گئی تو بہو بری لگتی ہے۔ اطاعت کے بغیر کوئی نظام نہیں چلتا۔ حقوق مانگنے کا مزاج نہ بناؤ، فرائض ادا کرنے کی فکر کرو۔ دنیا کا نظام صحیح چلے گا اگر ہر آدمی اپنی رسپانسبلٹی، اپنی ذمہ داری، اپنے فرائض کو ادا کرنے کی فکر کرے۔ لیکن ہر آدمی اپنے حقوق مانگنے کی فکر میں ہے۔ حق مانگنے والے کو حق نہیں ملتا، حق دینے والے کو حق ملتا۔ پوری شریعت کی روح یہی ہے۔ شریعت ہر ایک کو یہی کہتی ہے کہ تمہارے ذمے میں دوسروں کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرو۔ کہنے کو لطیفہ ہے، اس مضمون کی روح سمجھا دے گا۔ نکاح ہوا، 2 کتابیں بڑوں طورے ہدیے کے پیش کی، سیرت فاطمہ، سیرت علی۔ ہمیشہ جھگڑا رہتا تھا بیوی شوہر میں۔ ملاقات کے لیے گئے، بیوی سے پوچھا بھائی کیا پڑھ رہی ہو؟ کہا سیرت علی پڑھ رہی ہو۔ اور بیوی شوہر سے پوچھا کیا پڑھ رہے ہو؟ سیرت فاطمہ پڑھ رہا ہوں۔ ہر ایک دوسرے کا سبق پڑھ رہا، اپنے فرائض کا غم نہیں آیا، اپنے حقوق کا غم آیا، اپنی ذمہ داریوں کا غم نہیں آیا، دوسروں کی ذمہ داریوں کی فکر آ گئی، تباہی مچی ہے۔ وہ سیرت علی پڑھ رہی ہے، وہاں علی نظر نہیں آتا۔ یہ سیرت فاطمہ پڑھ رہا ہے، فاطمہ نظر نہیں آتی۔ عورتوں میں بیان ہو اور اس میں مردوں کے کرنے کے کام، مردوں کی ذمہ داریاں سنائی جائیں، بہت خوش ہوتی ہیں عورتیں۔ اچھا ڈاٹا مولوی صاحب نے، ایک بڑے مقرر ہیں، وہ عورتوں کی موافقت میں بہت زیادہ بات کرتے ہیں، پورے ملک میں بلایا جاتا ہے۔ فیمنزم، آزادی نسواں، آدمی اپنی موافقت کی بات سننا چاہتا ہے۔ پورا قرآن پڑھ لیا، پوچھا بھائی کیا اچھا لگا؟ کہا بہت اچھی آیت لگی، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ پورے قرآن میں اچھا لگا۔ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ، دسترخوان اتار دیجیے اللہ جی۔ تو پورے قرآن میں قربانی کی آیتیں اچھی نہیں لگی، مجاہدے کی آیتیں اچھی نہیں لگی، برات و انفال اچھے نہیں لگے، سورہ نور کی حیا اچھی نہیں لگی، حجرات میں حسن معاشرت اچھا نہیں لگا، نساء اور مائدہ میں ادائے حقوق اچھا نہیں لگا۔ چٹورے جہاں ملے، شہوت و شکم کی تسکین کا سامان جہاں ملا وہی اچھا لگا بس۔ میرے بھائی اس مزاج کو بدلنا چاہیے، بڑوں کو چاہیے بڑے بننے کی سنتیں سیکھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں حیات الصحابہ کا واقعہ، ایک آدمی کی ریا خارج ہو گئی۔ حضرت عمر نے کہا جاؤ، جس نے بھی یہ ریا خارج کی ہے وضو کر کے آ جائے۔ حضرت جریر نے فرمایا حضرت آپ اسے غیر اختیاری فطری چیز پر ذلیل نہ کیجیے، پوری مجلس والوں سے کہیے وضو کر کے آ جائے، اس کا بھی وضو ہو جائے گا۔ کریم آدمی
ینصح ویستر، نصیحت کرتا ہے اور عیب پر پردہ ڈالتا ہے. لئیم اور کمینہ آدمی یکشف ویعیر، عیبوں کو کھولتا ہے اور عیار دلاتا ہے. وہ عیبوں کو کھولتا بھی ہے، بے ستری بھی کرتا ہے اور شرم بھی دلاتا ہے. یہ طریقہ نہیں لے کے چلنے کا طریقہ. تنہائی میں نصیحت کرے، اپنی طرح اس کی زندگی کو سمجھے، اپنے سے زیادہ اپنے ملازم کو راحت پہنچائے. حضرت ہردوئی رحمت اللہ علیہ زندگی ہو جاتی کسی استاد کے پاس، ہدیہ بھیج دیتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی گھر والی کو لے کر پہنچ گئے. عہدے داری کے رخ پر جا رہا ہوں یا ذمہ داری کے رخ پر جا رہا ہوں. اگر ناظم بن گیا تو یہ سوچنا ہے، ملازم ہوں تو سوچنا ہے کہ مجھے اللہ کو بھی خوش کرنا ہے، اپنے ملازم ہونے کے ناطے ناظم اور مالک کو بھی خوش کرنا ہے. میری نماز کا دوہرا ثواب ملے گا. وہ ڈر رہا ہے کہ اگر میرا ناظم مجھ سے ناراض ہے، اگر میں نے کام کا حق ادا نہ کیا، میری تنخواہ بے برکتی کی ہوگی، حرام کی ہوگی اگر میں نے حق ادا نہ کیا. کیسے اکابر کے واقعات. دولت کی کمی نہیں ہے، برکت کی کمی ہے. کمیت کی فکر میں نہ جاؤ، برکت کی فکر میں جاؤ. اللہ تعالیٰ معنوی نعمتیں دیں گے. وہ تمہارے ایک سبحان اللہ سکھانے کی اجرت بھی نہیں رکھ لیں گے. وہ ایک سبحان اللہ سکھانے کا بدلہ بھی نہیں روکیں گے. منع کر رکھا، نخروں کو چھیلا. ایک ایک طالب علم کے ساتھ شفقت. حضرت مولانا غلام محمد صاحب بستانی رحمۃ اللہ علیہ، ہم تو بس ہیلی کاپٹر کے غلام بستانی، کاروں کے غلام بستانی، بڑے اسٹیجوں کے غلام بستانی ان کو جانتے ہیں. ایک ایک طالب علم کے گھر جانے والا، ایک ایک ملازم کی بچیوں کی شادی کا خیال رکھنے والا، ان بچیوں کے ولیموں میں حصہ لینے والا. وہ غلام بستانی بھی تو دیکھیے. عملہ یوں ہی نہیں جمتا ہے، دل یوں ہی کوئی نہیں دیتا ہے. حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ، کوئی ملازم آتا تو فرماتے تھے بھائی میرے ساتھ قبر بنانے کی نیت کرو، جو کھاؤں گا وہ کھلاؤں گا، جو پہنوں گا وہ پہناؤں گا. 3 صوبوں میں دارالقضاء کا عمارت شرعیہ کا نظام قائم کر دیا. الناس علی دین ملوکی. یہ ہمیں سیکھنا چاہیے. اپنی صحت کی حفاظت. اہل علم میں اپنی صحت کی حفاظت. سنت والی زندگی حفظان صحت کے بہترین اصول بتاتی ہے. بے ڈنگا نہ کھائیں، ہر وقت نہ کھائیں. ہوٹل بازی کوئی اچھی چیز نہیں ہے. چبوترے ہوٹل یہ ہمارے لیے ہمارے وقار کے مطابق نہیں ہے. سویرے جاگنا، جلدی سونا اچھی صحت کے لیے ضروری ہے. وہ قوم ترقی کرتی ہے جو سورج کو جگاتی ہے. وہ قوم ترقی نہیں کرتی جن کو سورج جگاتا ہے. بازاروں میں ہوٹلوں کا بڑھنا اخلاقی زوال کی علامت ہے. مہمان نوازی کے نہ ہونے اور عورتوں کے کاہل ہونے کی دلیل ہے. یہ غم ستایا جا رہا ہے کہ اپنے اوقات کا استعمال سب سے زیادہ ہم اہمیت دیں گے، زور دیں گے. میرے قابل احترام بزرگوں، اپنے اوقات کی حفاظت پر. زمانے طالب علمی سے سنا ہم نے
اپنے وقت کی قدر کرو، اپنے وقت کی حفاظت کرو۔ قوم کا وقت بھی تباہ ہو رہا ہے، فرد کا وقت بھی تباہ ہو رہا ہے۔ ہمارے وہ حفاظ کرام جو 9 بجے سے لے کر 4 بجے تک مکتب نہیں، کچھ نہیں، تجارت بھی نہیں، وقت تباہ ہو رہا ہے۔ عالم کورس کر لو، آن لائن کر لو، گھر والی کو پڑھاؤ، بالغات کا مکتب، ٹائم پاس کیسے ہو سکتا؟ کوئی کام متعین نہیں ہے تو ٹائم اتنا ہے کہ پاس کرنے کو سوچنا پڑ رہا۔ اور جن بزرگوں نے تصنیفی کام کیا، بڑے مراقبے کیے، وہ کہتے تھے کاش میرا دن 12 گھنٹے کے بجائے 48 گھنٹوں کا ہو جاتا، کاش مجھے مزید عمر مل جاتی، میں فلانا کام کر لیتا۔ وہاں وقت کی کمی ستاتی جا رہی ہے، انتظار کا وقت۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنا قلم کب صحیح کرتے تھے؟ جب کوئی ملاقاتی آ جاتا، فرماتے اپنی بات کرتے رہو، میں اپنا قلم صحیح کر لوں گا، میں اپنی کتابیں ترتیب دے لوں گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھنا چھوڑ کر پھر دوبارہ لکھنا شروع کرنے تک قلم درست کرنے کا جو وقت ہوتا تھا اس میں ذکر کرنا شروع کر دیتے تھے۔ بھائی انگلیاں کام کر رہی ہیں، زبان تو خالی ہے، کتنی قیمتی مشین ہے جو اللہ نے دی ہے۔ زندگی وقت کا نام ہے۔ آ گیا ایک شخص، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا، مجلس آرائی چل رہی ہے، گپ شپ چل رہی ہے۔ ان بزرگ نے کہا بھائی یا تو چپ ہو جاؤ یا سورج کو روک دو، اگر سورج کو نہیں روک سکتے ہو اپنی زبان روک دو، مجھے اور کام بھی کرنے، میں اپنا قیمتی وقت تم جیسوں کے ہاتھ میں ضائع کرنا نہیں چاہتا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیت الخلاء میں کچھ نہیں ہو پاتا تو کم سے کم ڈبہ دھو دیتا ہوں کہ یہاں بیٹھنے کا وقت تو میرا قیمتی بن جائے۔ وہ اپنے بیت الخلاء میں گزارے جانے والے وقت کو قیمتی بنانا چاہتے تھے، یہاں مسجد کی پہلی صف میں بیٹھ کر اپنے وقت کو قیمتی بنانے کی فکر میں۔ رات میں آنکھ کھلتی کوئی مضمون ذہن میں آتا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ چراغ جلاتے، پینسل سے کاغذ پر لکھتے، پھر لیٹ جاتے۔ دن میں کتنی مرتبہ، رات میں کتنی مرتبہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کام دیا احکام القرآن کا۔ ایسے ہی لوگ تھے۔ ابن عساکر ایسا ہی آدمی تھا، عبد القادر جیلانی ایسا ہی آدمی تھا، 800 کتابیں یوں ہی لکھ دی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جتنے اکابر کا آپ نام لیتے ہیں، جتنے اکابر کے نام پر ہم جیتے، جن کے واقعات سنا کر اپنی روٹی سیک رہے ہیں، کیا وہ اکابر اپنے وقت کے ضائع کرنے کے سلسلے میں اتنے لاپرواہ تھے؟ غزہ میں جنازے اڑ گئے، کتنوں نے پڑھا بیت المقدس، حماس، غزہ کے فضائل کی روایت کو؟ 12 سال سے ملک میں اسلام دشمن، مسلم دشمن، انسانیت دشمن قوانین بنتے رہے، کتنوں نے پڑھا؟ اسمبلی حلقہ جات، پارلیمانی حلقہ جات، فسادات کی روک تھام، ہندوتوا کا نظریہ، فرقہ پرست تنظیموں کی تاریخ، نئی تعلیمی پالیسی آ گئی، کتنوں نے پڑھا؟ اس کے منفی اثرات۔ میرے عزیزوں، کون سا طوفان ہمیں جگائے گا؟ کون سے زلزلے ہماری نیند کم کریں گے؟ اور کون سی جنگیں
ہمارے فون کے بے قابو استعمال کو روک پائیں گے؟ حفظ پڑھاتا ہے، تراویح نہیں سنا سکتا، قرآن پڑھانے کا ارادہ کیا، قرآن پڑھنے کا ارادہ نہیں کیا۔ وہ لوگ تھکاوٹ دور کرنے کے لیے لکھا ہوا ہے، وہ کہتے تھے اشعار سناؤ ادبا کے، کلام سناؤ شعراء کا۔ بڑا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تفریح کے لیے بازار جانا تھوڑی ضروری ہے، تفریح کے لیے دل لگی کرنا تھوڑی ضروری ہے۔ کتاب بدل دیتا ہوں، فن بدل دیتا ہوں، میری تفریح ہو جاتی ہے، ذہن کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ موت کے انتظار کا وقت بھی ضائع نہیں کیا۔ علامہ شبلی پانی کے جہاز میں سفر کر رہے تھے اپنے انگریز استاد کے ساتھ، مشین بند ہو گئی، ان کے استاد کو دیکھا اطمینان سے کتاب پڑھ رہے ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی نے جا کر کہا استاد جی پانی کے جہاز کی مشین بند ہو گئی، موت ہے سامنے۔ تو اس انگریز استاد نے کہا اگر زندگی کے کچھ لمحات باقی ہیں تو اس کو چیخ و پکار میں ضائع کرنے کے بجائے مطالعے میں لگانا چاہیے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا وقت ہے، نزاع کا عالم ہے، عیادت کرنے والا ہے، رمی سواری پر کرنا ہے یا پیدل کرنا ہے، وہ جواب صحیح نہیں دے پایا۔ حضرت امام صاحب نے صحیح جواب دیا، اس نے دہلیز کے باہر قدم رکھا، اندر سے رونے کی آواز آنے لگی، روح پرواز کر گئی۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دشمنوں سے تو عبرت لیجیے، یہ جو بڑی بڑی ٹیکنالوجی بنانے والے، عسکری ترقی کرنے والے، مشینی ترقی کرنے والے، کیا بے محنت ہو گیا؟ وقت ضائع کرنے کے ساتھ ہو گیا؟ دشمنوں کی فتح کے شکوے کریں گے ہم، اپنے محاذ کے لیے محنت نہیں کریں گے۔ الیکشن کے ایک ایک حلقے میں دشمن جیتنے کے لیے اپنے جوانوں، اپنے بوڑھوں، اپنی عورتوں کو کتنا جھونک دیتا ہے۔ اعتراض کرنے والا محنت کر کے اعتراض کر رہا ہے، خلا پر اعتراض، طلاق ثلاث پر اعتراض، حلالے پر اعتراض، جتنی محنت اس نے اعتراض کرنے کے لیے کی، اس محنت کا سوا حصہ ہم نے جواب دینے کے لیے نہیں کی۔ کتنے منصوبے تیار ہیں، 13 سال سے پارلیمنٹ میں ہر دن نیا بل، نہیں نئے فیصلے، فکری تیاری کتنی ہے، منصوبہ بندی کتنی گہری ہے۔ جاپان کی قوم ترقی کر رہی ہے 10 بجے تک سو کر، چائنا ترقی کر گیا، رات میں 11 بجے تک چائے اڈے، بریانی کی ہوٹلیں آباد کر کے منظم قومیں ہیں، اپنے وقت کی قدر دانی کرنے والی قومیں ہیں۔ دنیا دارالاسباب ہے، جو اسباب کو اپنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے اسباب کے نتائج بتلائیں گے، آخرت ان کے لیے کچھ نہیں۔ ایمان والا ترقی کے اسباب سنت اللہ کی روشنی میں طے شدہ طریقے نہیں اپنائے گا، آخرت میں تو ٹھیک ہے، دنیا میں اپنے بکھراؤ، دنیا میں من حیث القوم اپنے مقصد نہ ہونے، دنیا میں اپنے انتشار کی سزا بھگت کر رہے گا، مسلمان قوم بھی بھگت کر رہے گی۔ شرم کرنا چاہیے۔ دنیا میں آپ واقعات دیکھ رہے ہیں، دونوں کلائیاں نہیں ہیں، ہاتھ نہیں ہیں، بڑے کارنامے انجام دے رہی ہیں،
قطر میں ہاتھ بھی نہیں، آدھا جسم نہیں، صرف ہاتھ ہے، کمپنیوں کا مالک، رفاہی کام، معذوروں کے کارنامے، پڑھانے والوں نے اندھوں کو پڑھا دیا، پڑھانے والوں نے گونگے بہروں کو پڑھا دیا، پڑھانے والوں نے نیم پاگلوں کو پڑھا دیا، نہیں پڑھانے والوں نے صحیح سالم بچوں کو بھگا دیا۔ کمزوری بچوں میں نہیں، کمزوری میرے میں ہے۔ ترقی کا سفر جبھی شروع ہوگا جبکہ ناکامی کے اسباب اپنے اندر ملیں گے۔ جب تک ناکامی کے اسباب دوسروں کی گردن پر ڈالتے رہیں گے، زوال اور ناکامی کا سفر چلتا رہے گا، چلتا رہے گا۔ ناکامی کی وجہ میں ہوں، ناکامی کی وجہ میرے اندر ہے۔ اللہ کا قانون یہی ہے، جب بندہ ممکن کر کے بتلا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ناممکن کر کے بتا دیتے ہیں۔ جو ممکن ہے وہ تو کرنا نہیں چاہتا، ناممکن کا غم لیے بیٹھا ہے۔ غزہ تو جا نہیں سکتا، محلے کی بیواؤں کو میراث کا حصہ نہیں دیتا۔ بابری مسجد تو بنا نہیں سکتا، محلے کی مسجد کو 100 روپے کا چندہ نہیں دے سکتا۔ نفس کی تسلی کے سوا اور کیا ہے؟ جو ممکن ہے کر کے بتاؤ، تو اللہ تعالیٰ ناممکن کر کے بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس اجلاس کو قبول فرمائے اور ہم سب کی علمی، عملی، تزکیائی، تنظیمی تربیت کا اللہ تعالیٰ اس اجلاس کو ذریعہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔